وزیر برائے ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ مختلف شعبہ جات کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولا جائے گا۔ SOPs پر عمل کروانے میں پاک فوج کو مقرر کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ 5 کور کی سپورٹ حاصل ہے اور اسی طرح رینجرز اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ سب آن بورڈ ہیں، تو سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ جس محکمے کی جس ڈپارٹمنٹ کی جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم لوگ وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ SOPs پر اگر بہتر طریقے سے عمل کرانا ہے تو اس میں سب کا جوائنٹلی ایفرٹ ہوگا، اور اس میں جو ہمارے جن دوستوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ ہے، ان کا عمل دخل زیادہ ہے، کیونکہ وہ سب ایسوسیشنز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں انشور کرایا تھا کہ ہم ہر جگہ پہ ایک اپنا علیحدہ سے کیمپ لگائیں گے جو اس چیز کو انشور کرے گا کہ لوگ عمل کر رہے ہیں، احتیاطی تدابیر جو ہیں ان پر عمل ہو رہا ہے۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ہم نے بیرون ملک سے آنے والی فلائٹس کی صحیح اسکریننگ کرنے کا کہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کا کوئی نہ فیصلہ کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن دیگر ممالک میں ہیں ان کو یہاں نہ لایا جائے۔ ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب ان کو یہاں پہ کوئی بھی فلائٹس آتی ہیں تو وہ پورا جو SOPs ہیں ان پر عمل کیا جائے، جو باہر سے آتے ہیں ان کا اسکریننگ ہو، ان کو کوارنٹین یا جو پراپر طریقہ کار ہے اس کو کیا جائے۔ تو ہم تو خود یہ بات کرتے ہیں کہ بہت بری حالت میں ہے وہاں پہ، اور فیڈرل گورنمنٹ کو ان کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور انہوں نے کیا بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہی، لیکن مزید جو ہمارے وہاں پہ ایمبیسیز ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کا خیال رکھیں جو اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ نے کہا کہ کراچی کی انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ کل سے شروع ہو جائے گی اور آن لائن پبلک ٹرانسپورٹ بھی کل سے شروع ہوگی۔ آج بھی انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ جو SOPs سندھ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں ہم ان پہ کمپلیٹلی عمل درآمد کروائیں گے اور سندھ گورنمنٹ کی SOPs کی وائلیشن نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں، آن لائن سروسز کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے 1+1 ان نارمل کنڈیشن، ایک ڈرائیور اس کے ساتھ ایک پیسنجر، ان کیس آف ایمرجنسی 1+2، لیکن وہ ان کیس آف ایمرجنسی کہا گیا ہے کہ 2 پیسنجرز بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، خدا نہ خواستہ جس طرح کے حالات اس وقت جو سینیریو ہے اس میں کہیں ہاسپٹل جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے تو 1+2۔ اور جو بسز کا ہے، دیکھیں ہم نے سب کو یہی کہا ہے کہ آن 2 seats 1 پیسنجر۔ ہم اگر بائیکیا کو آن کرتے ہیں تو بائیکیا میں جو ہیلمٹ پہن کے ایک آگے رائڈ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی جو بیٹھا ہوگا وہ ہیلمٹ اس نے پہنا ہوا ہے اور اس کے انر اس نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے، یعنی اٹس ان اوپن ایئر، وہ بند بھی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی جس طرح اس طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ان کی ایک ریکویسٹ ہے جو ابھی کنڈیشنل ان سے ابھی بات ہو رہی ہے، تب وہی مرتضیٰ صاحب کی مدد کے بعد ہم کچھ فیصلہ کریں گے کہ دیکھیں ڈبل سواری کی ان کو اجازت دی جائے یا نہ۔ انٹر سٹی بسز کو اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تمام ٹرانسپورٹرز کا فرض ہے کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کروائیں گے۔ یہ انٹر سٹی بسز کی پرمیشن ابھی تک نہیں دی گئی، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی کورٹ میں کوئی ان کو آرگومنٹس جمع کروانے ہیں، ان کو کچھ اگر وہ سندھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی بنائی ہوئی SOPs پہ ان کو کوئی آرگومنٹ ہے تو وہ 15 جون تک جمع کرا سکتے ہیں، اس سے پہلے اس کا کوئی ڈیسیشن نہیں لیا گیا اس وقت تک۔ اگر وہ رابطہ کرتے ہیں یا کورٹ سے کوئی اور ڈیسیشن آتا ہے تو پھر اس پہ سوچا جائے گا، اس پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے کہ SOPs پہ عمل درآمد کریں تو ان کو بھی اجازت دی جا سکتی ہے۔ گرین لائن منصوبے کا پچھلے بہت عرصے سے میں بریف کرتا آ رہا ہوں ڈیٹیل میں کہ یہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا۔ ہم نے ایگریمنٹس جتنے ہمارے ساتھ تھے ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، جو چیزیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ہونی تھی ہم نے قبل از وقت ان کو کر کے دیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب یہ منصوبہ آن کرتے ہیں۔ میں بار بار کہتا رہا ہوں، کبھی کہا گیا کہ فیبروری میں عمران خان صاحب اس کو انوگریٹ کریں گے، میں نے کہا 1 سال تک وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس پروجیکٹ کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، ابھی اس میں بہت کام باقی ہے۔ آپ نے بسز کا ذکر کیا، بسز کا بالکل معاہدہ ہوا تھا، ایک کمپنی جس نے یہ معاہدہ کیا وہ آپ سب کے سامنے تھی،
اس کے بعد جو ملکی حالات ہوئے انہوں نے ہمیں ڈیٹیلز بھی دیں کہ ان کے لون سینکشنز نہیں ہوئے, ان کے لیے خود فائنینشیل پرابلم آ گئی, اس لیے وہ منصوبہ جو ہے تھوڑا ڈیلے ہو گیا.